أشرقت نفسي بنور اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال عز وجل في مقام الآخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنب. کیا ہے وہ نصیحتیں؟ قرآن کے اندر رات کے تعلق سے زیادہ اہمیت ہے عبادت میں. کیوں بولو؟ اللہ تعالیٰ کے کئی سارے بندے راتوں میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نبا کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نوم کو مطلب نیند کو آپ کے لیے برکت والی بنا دی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ایک بلینکٹ، ایک سجنی جیسا بنا دیا تاکہ آپ سجنی اوڑھ کے سو سکیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور آپ کو دن بنایا آپ کی معاشیت کمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنا خوب بیان کرتے ہیں، کتنا خوب بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. سورہ نبا سورہ نمبر 70 پر 8 اور آیت آپ جب آپ پڑھیں گے 7 سے 10 تک تو آپ کو آیتیں ملتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو یہ اللہ تعالیٰ بخوبی فرماتے ہیں رات سونے کے لیے ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند ایسے آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتا ہے کہ رات کو اے نبی اٹھو اور نماز پڑھو. رات اٹھو اور نماز پڑھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرا نبی کو اٹھانے کے لیے، نبی کو جگانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھے رات میں اور امت کو نصیحت کرے. کیا بول کے؟ تمہارے نفل نمازوں میں سب سے بہتر نفل نماز جو نماز آپ اپنے گھروں میں رات کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، بولے تمہارے نفل نمازوں میں سب سے بہتر نفل نماز جو آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر نفل نماز. بولے میں آپ کو نفل کا کیا مطلب ہے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. نفل کہتے ہیں ایڈیشنل ادر دیان فرض. جو آبلیگیٹری پریئرز ہیں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ تو اللہ کا فرض، اس کو کمپلسری کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ. اس کو چھوڑ کر یہ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑ کر جو بھی آپ اللہ کے راہ میں نماز پڑھو گے وہ تمام نفل کہلاتے، ایڈیشنل کہلاتے. یہ پورے نفل نمازاں ایڈیشنل ہے. اور اس کے نمازوں میں کا ایک حصہ ہے سنت نماز، اس کے نمازوں کا ایک حصہ ہے وتر نماز، اس نمازوں کا دوسرا حصہ ہے تہجد کا نماز، اسی نمازوں کا ایک اور حصہ ہے تراویح کی نماز. اس طرح سے الگ الگ نمازیں یہاں پہ بنا لیے گئے. لیکن یہ سب کیا ہیں؟ ایڈیشنل. انگلش میں نفل کا معنی ایڈیشنل، ایکسٹرا. آپ جتنا ایکسٹرا کرو گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. جیسے کہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، اگرچہ ایکسٹرا ٹائم کریں گے تو کیا ہوتا؟ آپ کو ایکسٹرا پیمنٹ ملتا. اسی طرح سے عبادت میں بھی جو 5 وقت کی نمازاں ہیں وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ آپ ایک بھی رکعت پڑھتے ہیں، چاہے وہ سنت کا نام دے کے، چاہے وہ وتر کا نام دے کے، چاہے وہ تہجد کا نام دے کے، چاہے وہ تراویح کا نام دے کے، جون سا بھی نماز کا نام دو، چاشت کا نماز دو، صلاۃ الاوابین کہو یا جو ہے تحیۃ المسجد کہو، تو یہ تمام نمازیں نفل ہے، ایڈیشنل ہیں. اور ان میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرے اور نصیحت کرے ان کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نمازوں کو کرنے کے لیے کہا اس کو بولتے ہیں سنت مؤکدہ. یہ بھی نفل کا عمدہ حصہ ہے، یاد رکھیے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی نفل نماز آپ پڑھتے ہیں فرض کو چھوڑ کر جو بھی نفل آپ گھروں میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، وہ بھی رات کے ٹائم کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو باللیل والناس نیامون، تم اس وقت نماز پڑھو جبکہ تمام انسان سوتے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک گاؤں میں 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 100 کے 100 سو رہے ہیں، ایک اس میں سے جگہ اور نماز کے لیے ٹھہرا. اب ایک گاؤں میں صرف 100 لوگ ہیں، اس میں سے ایک بندہ رات میں جگہ اور نماز کے لیے ٹھہر گیا تو اس کی فضیلت دیگر 99 لوگوں کے مقابلے میں کیسے ہو جاتی؟ بہت بڑا. کیونکہ باقی لوگ تو سوتے ہیں.
ویسے حالت میں اپنی نیند کو ترک کر کے جب یہ اللہ کی عبادت کے اندر لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہ آپ جو نماز فرض کو چھوڑ کر رات میں گھروں کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ سب سے بہتر نماز ہے بولے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 2 حدیث نمبر 580 پر 7 587 587 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ کے گھروں میں پڑھے جانے والی نفل نماز مسجد میں پڑھے جانے والے نفل نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ فضیلت والے ہیں. بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مطلب اس کا؟ جو نماز ہم فرض نماز کے بعد فوراً سنت پڑھتے نا جی, اگرچہ وہی سنت آپ گھر آ کے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ملتا؟ 27 ٹائمز, 20 پر 7 مرتبہ زیادہ ثواب ملتا ہے انشاءاللہ. وہی نماز, وہی عمل, وہی سجدے, لیکن ثواب 27 گنا زیادہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کو جگتے اور 2 رکعت ہلکی سی نماز پڑھتے جلدی جلدی. اور آپ جانتے ہیں فجر کے وقت جو 2 سنتیں پڑھتے نا, وہ 2 سنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہلکی نماز اگرچہ کوئی پڑھی ہے تو وہ نماز ہے. سب سے ایزی نماز, سب سے کم ٹائم ٹھہر کے پڑھنے کی نماز. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, فجر کے وقت پڑھے جانے والے 2 سنت نمازوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الکافرون, جو ابھی رشدہ آپ کے سامنے جو ہے رقیہ تلاوت کر کے بتائے, سورۃ الکافرون, سورۃ الکافرین پہلے آیت میں پڑھتے ہیں پہلے رکعت میں, اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. کا مطلب ہم بھی اگرچہ فجر کے 2 سنت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سویرے اڑتے ہیں, وضو بناتے ہیں, گھر ہی کے اندر مصلی لگاتے ہیں, جانماز ڈالتے ہیں اور 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں. اور پہلے رکعت میں کیا سورہ پڑھتے ہیں؟ سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں. دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے. بس پھر واپس مسجد کو آتے ہیں, مسجد میں جو نماز پڑھائی جاتی وہ پڑھتے ہیں, پھر گھر نکلتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, سنت پڑھنے کا طریقہ تھا. تو یہی طریقہ ہم بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ سب سے بہتر ہمارے لیے, ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوگا. یاد رکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اس کیفیت کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے پھر تھوڑی دیر لیٹتے. لیٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھ لگ جاتی, آنکھ لگ گئی تو پھر وضو شرط, کیونکہ آنکھ لگنے کے بعد ہوا نکلتا نہیں نکلتا اس کو اختیار نہیں رہتا. تو اسی لیے کیا فرماتے ہیں, آنکھ نہیں لگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بڑے پیارے انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, پھر تھوڑی دیر لیٹتے, یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف اس طرح سے لیٹتے, بستر پہ لیٹتے ہیں, پھر اٹھتے, پھر نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکل کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے. یہ کیفیت بتاتی ہیں. آج امت مسلمہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل فالو کرنا چاہتی ہیں تو یہ عمل بھی کرو, کیونکہ یہ بھی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے, ہر عمل ہمارے لیے باعث ثواب ہے, ہر عمل میں ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ اگرچہ کرنا چاہتے ہیں, مرد حضرات صبح میں اٹھتے وضو بناتے گھر پہ نماز پڑھو 2 رکعت نفل. کیونکہ 2 رکعت نفل بول تو سنت جائی, کیونکہ یہ گھر میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو مسجد میں پڑھے جانے والی یہی نماز, یہ سنت اکثر آگے مسجد میں جنازی پڑھتے سو, مسجد میں سنت پڑھ کو فجر کے واسطے ٹھہرتے, وہ سنت گھر میں پڑھے تو آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 ٹائمز, 20 پر 7 مرتبہ زیادہ ثواب ملتا ہے. یاد رکھیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کبھی بھی سنت نماز پڑھنے کا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو گھر میں ادا کیا. پھر فرض نماز پڑھنے صرف مسجد جاتے ہیں, پھر بھی آپ فرض نماز پڑھاتے پھر واپس آتے, آ کے پھر گھر پہ سنت پڑھتے. جیسے کہ ظہر کے وقت کی سنت ہے, ظہر کے وقت 4 رکعت سنت نماز ظہر سے پہلے, فرض نماز سے پہلے کی, وہ آپ حجرے میں پڑھتے, گھر میں پڑھتے. پھر فجر نماز جو فرض نماز جو ہے ظہر کی نماز پڑھاتے
مسجد نبوی میں, پھر واپس آتے گھر کو, پھر 2 رکعت سنت پڑھتے. یہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. تو آپ اگرچہ سنت اچھی طرح سے پڑھنا چاہتے تو یہ عمل ہے, یاد رکھیے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ ابھی 2-3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھا, قیام اللیل کے تعلق سے 2 بات آتی ہیں. قیام کہتے ہیں کھڑنے کو, لیل کہتے ہیں رات کو, یعنی رات کو کھڑنا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 208, من قام لیلۃ القدر, من قام لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے آتی ہے, بہرحال رات کا وقت. یا من قام لیلۃ الرمضان, رمضان کے راتوں میں جو قیام کرتا ہے اس کا ثواب, اس کا پختہ نیت کے ساتھ, پختہ عمل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ رہے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اگرچہ وہ نیت کرتے رات میں کھڑتا ہے نماز کے لیے تو اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو قیام اللیل کہتے ہیں رات میں پڑھے جانے والی نماز کو. اگرچہ آپ پڑھیں گے تراویح کی شکل میں, تہجد کی شکل میں, وطر کی شکل میں, یہ تمام آپ کو آپ کے گناہوں سے نجات دلا سکتے ہیں. اب آپ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے یہ آپ کے اوپر, کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا, نفل نماز ہے, زبردستی تو نہیں ہے, لیکن پڑھیں گے تو ثواب کیا ہے. سبحان اللہ, کتنا ثواب یہاں پہ بتاتے ہیں, کتنا ثواب بتاتے ہیں. اور رات کی نمازوں کے تعلق سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت نازل کرتا, پہلے میں وہ آپ کو بولتے چلوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78-79 میں, 78 میں 5 فرض نمازوں کا ذکر آتا ہے. 5 فرض نمازیں, اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, یہاں پہ 5 نمازوں کا یہ پورا مکمل شرط آتا ہے. آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخصوص عمل تھا, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کیا دیں گے ان کو, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تو اگرچہ آپ یہ عمل کریں گے, رات میں اٹھ کر, نیند کو توڑ کر اٹھ کر نماز جب آپ پڑھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے گا. یہ کس کے لیے ہے شرط؟ ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی امت کو نصیحت کرتے ہیں کہ رات میں جو متہجد ایک ایسا شخص ہے جو رات میں سو جاتا ہے اور بیچ میں اٹھتا ہے, پھر نماز کے لیے ٹہرتا ہے, ایسے شخص کو متہجد کہتے ہیں. اور متہجد شخص کے لیے بڑی ثواب ہے, جنتوں کے بڑے میوے والی جو ہے بشارتیں ہیں متہجد کے لیے, مطلب تہجد گزار کے لیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے بندوں کے صفات کو بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. کون ہے؟ 3 جگہ پہ. سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے کروٹیں, کس کے؟ یہ متہجد لوگوں کے کروٹیں, اللہ کے نیکوکار بندوں کے کروٹیں اپنے بستروں کو چپکتے نہیں. مطلب وہ لوگ اللہ کی خوف میں, اللہ پہ امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 64 میں 60/4 میں, والذین یبیتون لربہم قیاما وسجدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ایسے نیکوکار ایمان والے بندے جن کے کروٹے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ لوگ راتوں کو گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے, سجدے کرتے ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی پیاری بات بتاتے ہیں. اللہ کے نیکوکار بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بولتے ہیں. یہ سجدے کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے, یہ قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے. کون؟ اللہ کے نیکوکار بندے. تو یہ اگرچہ کام ہم رمضان میں کریں گے تو ہمارا کیا کہنا. اور اللہ تعالیٰ آخری میں سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرماتے ہیں, 16, 17, 18 میں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون.
کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیکوکار بندوں کے کروٹے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ قیام کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے یہ قیام کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم، اور یہ وقت سحر میں، سحری کا وقت تھا نا، اس وقت میں وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے بول کے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سحری کے وقت اللہ کے نیک بندے کیا کرتے بھائی؟ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے بول کے اللہ کے نیک بندے اس ٹائم پہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے۔ یہاں پہ آپ یاد رکھیے گا، جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے تو تھوڑا سا وقت نماز کے لیے بھی دو، تھوڑا سا وقت دعا کے لیے بھی دو، کیونکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ سحری کے وقت میں اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے۔ کس کی صفت یہ ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ تو کیا آپ اور میں اللہ کے نیک بندے نہیں بننا چاہیں گے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بہت آسان چیز، یہ کون سی بڑی بات جی؟ سحری کے لیے تو اڑتے ہیں نا، ہمیں 1 گھنٹہ کے لیے اڑتے ہیں، کھانا کتنے دیر میں کھاتے ہیں؟ 15 منٹ میں کھاتے ہیں یا 20 منٹ میں کھاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اور بھی وقت رہتا۔ میرے خیال سے آپ کے پاس 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ ویسے بھی وقت رہتا سحری کے وقت۔ آپ کیا کرو، فوراً جیسے بھی وقت ملتا تو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ اگرچہ آپ بیمار ہیں اس ٹائم پہ جگو، آپ روزہ نہیں رکھ رہے کیونکہ بیماری کے لیے روزہ نہیں ہے، بیماری سے شفا یاب ہونے کے بعد روزہ رکھنا۔ تو اگرچہ آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت کے وقت اٹھو، اللہ سے اس وقت اللہ سے دعا کرو، دعائے مغفرت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ وقت میرے نیک بندے مجھ سے دعائے مغفرت کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، اتنے صفات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پھر بھی اگرچہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے تو کمزور ہم ہیں، یاد رکھیے۔ نہ قرآن کمزور ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہے، کیونکہ انہوں نے تو بات کہہ دی، ہمیں یہ بات معلوم نہیں، اسی لیے میں روزہ رکھنا نہیں نا، میں پڑھ کے سو جاتا ہوں۔ کہ بولتا رمضان، آپ اگرچہ روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، پھر بھی آپ اس وقت میں نماز تو پڑھ سکتے نا، دعا تو کر سکتے نا، دعائے مغفرت کر سکتے نا۔ تو ان کے لیے یہ شرط دیکھیے، روزہ آپ کو ایگزمپشن دیا گیا، لیکن آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو فلفل اٹ، بعد میں کرنا۔ ایام معدودات فرماتے اللہ تعالیٰ قرآن میں، بعد میں اس کو پوری کرو، گنتی کے پورے دن کو پوری کرو بولتے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال کم سے کم آپ اس وقت کو غنیمت جانو۔ آپ کے زندگی میں ایسا وقت کتنے مرتبہ چلے گیا کہ آپ اگرچہ نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے یہ پیارے بندوں میں سے ایک بندہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت میں اللہ سے وقت سحر میں کھانے کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت بھی مانگتے رہو۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک دن ایسے مانگنے کے بنا پر ہمیں معاف بھی کر سکے، انشاءاللہ آمین۔ تو اسی لیے آپ کوشش کرتے رہو کہ وقت سحر کو غنیمت جانو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرتے رہو۔ یہ ایک۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی جلد نمبر 2 حدیث نمبر 680 پر 2، 682، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے ہر رات میں اپنے کئی سارے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کئی سارے بندوں کو جہنم کے عذاب سے بچاتے رہتے۔ کب؟ رمضان کے ہر رات میں۔ ہر رات کا آتا ہے مسئلہ یہاں، ہر رات میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کیا ہم جہنم سے بچنا نہیں چاہیں گے؟ ضرور کوشش کیجئے گا کہ ہر رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادت کریں گے بولے تو ہمارے پاس کون سا چیز ہے؟ تراویح کی شکل ہے۔ رمضان میں تو تراویح ہر مسجد میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ہر مسجد میں پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا؟ رمضان میں تراویح ضرور پڑھنا۔ اور کتنا پڑھنا؟ اب یہاں پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں، کیا پڑھنا، کتنا پڑھنا، کہاں پڑھنا، وغیرہ 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 کے۔ میں آپ کو تفصیلات دیتا چلوں گا، میری بات نہیں، علماء دین اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کے تعلق سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب التراویح بول کے ایک چیپٹر بنایا صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری جلد نمبر 2، باب تراویح یعنی تراویح کی نماز کیسا پڑھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت کیسا تھا، باب تراویح۔ تو باب تراویح میں
تراویح کی اس نماز کے اس چیپٹر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی احادیثوں کو کوٹ کرتے ہیں. بالخصوص ایک حدیث میں بار بار میرے بیانوں میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ تراویح کی نماز سے جڑی ہوئی ہے. ایک صحابی آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ تراویح کی نماز میں کیسے پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پڑھ، پھر 2 پڑھ، پھر 2 پڑھ، پڑھتے جا. اگرچہ تجھے خوف ہے، تجھے ڈر ہے کہ فجر ہو جائے گی تو اپنی اس رکعت کو وتر کر لے. بولے یعنی اس نماز کو وتر میں بدل دے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 990 پر 4. صحیح بخاری کی 994 میں 994 حدیث میں یہ حدیث درج ہے. صحابیہ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تراویح کس طرح سے پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 پڑھ، 2 پڑھ اور 2 پڑھ، پڑھتے جا. اور اگرچہ تجھے خوف ہے، تجھے ڈر ہے کہ اس معاملے میں فجر آ جاتا کیا بول کے تو وتر کر لے. بولے وتر کا مطلب آتا ہے آڈ نمبر، بیسی سنکھیلو. آڈ نمبرز بولتے ہیں نا، 1 3 5 7 9 11 13 15 اس طرح سے. یہ پورے نمبر کو کیا بولتے ہیں؟ آڈ نمبرز بولتے ہیں، بیسی سنکھیلو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ تمہیں خوف ہے کا مطلب کیا ہو جی ہے؟ ٹائم ہو جاتا ہے، فجر آ گیا بول کے خوف رہا تو اس کو وتر کر لے. بولے اب شرط کیا بتائیں؟ عشاء کے بعد 2 پڑھ، 2 پڑھ، پڑھتے جا. کوئی شرط ہے؟ کوئی 8 کی بات ہے؟ کوئی 20 کی بات ہے؟ نہیں، نہ 8 کی بات ہے نہ 20 کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑھتے جا. اگرچہ تجھے خوف ہے کہ فجر ہو جائے گی تو اس کو وتر کر لے. بولے مطلب آخری نماز یا تو 1 رکعت پڑھ، یا تو 3 رکعت پڑھ، یا تو 5 رکعت پڑھ، یا تو 7 رکعت پڑھ. اور اس کے تفصیلات، وتر کی نماز کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ تفصیلات یوٹیوب کے اندر میں ایک تفصیلی لیکچر تمام علماء دین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک وتر کی نماز کا لیکچر ایک تیلگو کے اندر بنایا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو فالو کرو. اور اردو کے اندر بھی ماشاءاللہ قیام اللیل کے ٹاپک پہ آپ کو وتر نماز کس طرح سے پڑھنا یہ بھی میں نے بتا دیا حدیثوں کی روشنی میں. اب دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں واللہ عالم، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا ان چیزوں سے. لیکن جو حدیث میں بات آتی، جو معتبر علماء ورلڈ وائڈ پورے دنیا بھر میں جو معتبر جمہور علماء جس طرح سے وتر نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، وہی بات کو میں اس ویڈیو کے اندر رکھا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مومنہ گروپ میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 پڑھتے جاؤ. تمہارے پاس طاقت ہے تو پڑھتے جاؤ. کوئی شرط نہیں کہ آپ تیز پڑھنا بول کے، کوئی شرط نہیں. آپ اور بھی پڑھنا چاہتے تو پڑھتے جاؤ. جب مسجد کی بات آتی تو کئی مسجد میں 8 رکعت پڑھا کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، دوسری مسجد میں 20 رکعت پڑھاتے ہیں. تو یہاں پہ قیام اللیل زیادہ سے زیادہ پڑھنا افضل ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ کا مطلب زیادہ وقت لگانا، چاہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. سب سے زیادہ وقت کس میں ہے؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ عبادت میں لگانا آدھا گھنٹہ عبادت میں لگانے سے بہت افضل ہے. تو اگرچہ آپ یہ 2 مساجد جہاں پہ 8 پڑھاتے ہیں، جہاں پہ 20 پڑھاتے ہیں، یہ دونوں میں سب سے زیادہ وقت کون پڑھاتا ہے اس کے پاس جا کے پڑھو، کیونکہ وہاں آپ کو زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہوتا. تو یہ سب سے بہتر ہوگا آپ کے لیے. اب اس کے اوپر نہ لڑنا نہ جھگڑنا. کوئی آگے کہا سمجھو یہ کیا کہ بیکار بات بولتا ہے، انہیں 8 رکعت ثابت ہے بول کے بولا سمجھو. اس کے واسطے میں جواب دے دی ہوں میں آلریڈی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 994 میں نہ تیرا جو بغاوت کرنے کا جو معاملہ لے کے آیا نا 8 انچ پڑھنا بول کے، نہیں. وہی صحیح بخاری سے میں ایک حدیث بتاتا ہوں جو تو بتاتا ہے نا 8 انچ پڑھنا بول کے، اس کے مقابلے میں اور ایک حدیث بتاتا ہوں صحیح بخاری کی، اور صحیح حدیث ہے 990 پر 4. جا اس کو دیکھ لیں. کوئی شرط نہیں کہ 8 انچ پڑھو، سنت تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھا کرتے تھے، سنت تھی. لیکن آج دنیا بھر میں معتبر لوگ ایک ترتیب بنائے، ایک نمبر بنائے 20 رکعت. تو 20 رکعت پڑھو. سبحان اللہ، زیادہ وقت پڑھنا افضل ہے تو 20 رکعت پڑھو. کون کہتا ہے اس پہ جھگڑنے کے لیے؟ اس میں جھگڑنے کی بات کہاں ہے بولو؟ اللہ کو زیادہ منانا چاہتے ہیں آپ تو زیادہ وقت نماز پڑھو. اور میں آپ کو یہ جو لڑنے والے ہیں نا 8 انچ پڑھنا بول کے، میں ان کے لیے ایک ان تمام لوگ جس امام کو فالو کرتے ہیں اس امام کے قول بتاتا ہوں، سنو. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
یہ جو 8 رکعت نماز پڑھ کے ختم کرتے ہیں نا، ان لوگوں کے عالم انہوں، یہ تمام لوگ جو یہ 8 پڑھ کے ختم کرتے ہیں، ان کے عالم، ان کا بات سنیے، سبحان اللہ، قربان جائے ایسے علماء دین پر ہم جیسے کروڑوں مرتبہ، کتنی اچھی بات بولتے ہیں. فتویٰ اسلامیہ، فتویٰ اسلام بول کے 6 جلدوں کی کتاب ہے، سیٹ میرے پاس ہے. فتویٰ اسلامیہ جلد نمبر 2 کی صفحہ نمبر 152 میں 152 پیج نمبر میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلم پبلیکیشنز ممبئی سے دارالعلم پبلیکیشن والے جو فتویٰ کی کتاب چھاپا ہے، ان میں سے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر پیج نمبر 152 میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں تراویح کی رکعت کی کوئی گنتی درج نہیں ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اٹس ناٹ جابر، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو کوئی گنتی نہیں، اس میں اور پاسبلٹیز ہے. یو کین پرے مور ایز مچ ایز یو کین. یو وانٹیڈ ٹو کنوینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ڈو اٹ ایز مچ ایز، آپ جتنا پڑھنا چاہتے تو پڑھو. نمبر 1 فتویٰ میں دوسرا پوائنٹ، اگرچہ آپ زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں تو اگرچہ جلدی نماز پڑھنے والے، مطلب آپ بولتے نا جی 2 رکعت سنت ایک جنے 2 منٹ میں پڑھ ڈالتے، وہ 2 رکعت سنت بھی ایک جنے 5 منٹ پڑھتے، کا مطلب زیادہ لمبا قرات کرنے والے لوگ کم رکعتہ پڑھو، اور جلدی قرات ختم کرنے والے لوگ زیادہ رکعت پڑھو. بولے سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بولے بابا، کتنی پیاری بات. ایک جھٹکے میں سب کا آنسر آ گیا اس میں. اب تھوڑے لوگ، تھوڑے امام کیا بولتے ہیں، فاسٹ ہے نا، فاسٹ فارورڈ، رمضان آیا بولے تو اب اس میں اور ایک ہمیں تفصیل کرنا چاہیں گے. رمضان میں تراویح سننا، قرآن سننا، پیچھے والے کتنے جنے سننے کے لیے ٹھہرتے نا جی، ان میں سے اکثریت کے ذہنہ کدھر کی دوڑتے رہتے ہیں. اصل آپ کو معلوم کئی سارے آیت اسکپ ہو جاتے، کس کے، حافظ قرآن کے کئی سارے آیت اسکپ ہو جاتے، پھر اس کو بعد میں پکڑ کے لاتے، پھر پڑھتے، واللہ عالم، وہ تو ان کی محنت ہے دی. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، فاسٹ پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. کیا کرنے رے بھائی ایسی نماز پڑھ کے، کئی کو کیا وقت مالک جانے کا آتا ہے، کئی کو پڑھنا ہے ایسا نماز ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بما انزل الیک، کئی کو کیا ضرورت. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آہستہ پڑھو. اگرچہ آپ آہستہ پڑھتے ہیں تو 8 رکعت پڑھتے پڑھتے آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا، کافی ہے آپ کے لیے. اگرچہ آپ زور سے پڑھتے ہیں، مطلب جلدی پڑھتے ہیں، تو آپ یہی 1 گھنٹے میں 20 رکعت پڑھ لیتے. ہو گئی نا بات دونوں کی، 8 کی بھی بات ہو گئی، 20 کی بھی بات ہو گئی. تو انہی کو بولتے ہیں علماء دین، دانش مند اسی کو کہتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے بات رکھتے ہیں اپنی. تو تراویح کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ 8 پڑھے 20 پڑھے، سب پڑھنا ماشاءاللہ پڑھتے جاؤ، لیکن وقت زیادہ سے زیادہ اس میں لگنا یہی آپ کے لیے افضل ہے. آپ زیادہ نماز کا وقت اللہ کی راہ میں نکالو. زیادہ وقت جس مسجد میں تراویح پڑھاتے ہیں وہاں کے مصلی بن جاؤ. آپ بہت دیر سے پڑھاتے ہیں یہاں پہ بول کے، یہاں آدھا گھنٹے ہمارا کیسا رہتا ہے، یہاں ہمارا روز کیا، یہاں آدھا گھنٹے میں کھینچ ڈالتے ہیں، ہاں 20 منٹ کھینچ ڈالیں، معلوم دیجیے 20 رکعت 20 منٹ میں کھینچے گا تو وہ کیسا پڑے گی. بولے تھے نہیں ہم لوگ 20 رکعت 20 منٹ میں کھینچ ڈالے، چلو ہینچ جائیں گے چلو بول کے. نہیں، ایسا نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اپنے نیکیاں کمانے کے لیے. تمہارے ٹھوکے مارنے کے، ٹھکا مارنے کے سجدے کئی کو جی، اللہ بھوکا بیٹھا ہے کیا تمہاری نمازوں کے لیے؟ اللہ بھوکا بیٹھ کے ہے کیا تمہاری نمازوں کے لیے، تمہاری تلاوت کے لیے؟ یہ تو آپ کو ضرورت ہے، اللہ کو منانا آپ کو ضرورت ہے. اللہ آپ کو منانے کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے جگہ پہ ہے ماشاء اللہ، بے نیاز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اللہ کو منا لو، آپ اچھی ترتیب سے نمازیں پڑھو، پیارے انداز میں تفصیلی نماز پڑھنے کی کوشش کرو. یہ آپ کے حق میں فائدہ ہے، یاد رکھیے. اس میں نہ 8 کے لیے جھگڑنا ہے، نہ 20 کے لیے جھگڑنا. اور یہ سب بھی ایک طرف، ایک انسان کی طبیعت ایک طرف، اس کا ہیلتھ سپورٹ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اور بھی نمازیں پڑھتے چلیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ اس میں گنجائش دیے کہ آپ کتنے بھی رکعت نماز پڑھ سکتے. اصل مقصد رمضان میں زیادہ دیر جگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہی اہم مقصد ہے رمضان کا. رمضان کے راتوں میں لیلۃ القیام کا یہی اصل مقصد ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو ذہن میں اتار لو. میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھی تفصیلات سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرا. آپ بھی دوسروں کو یہی
بات کو جو پہنچانے کی کوشش کرو. شارٹلی آئی ول اپلوڈ دس ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ فار یور ریویژن. اس ویڈیو کو اور میں تفصیلی اس کو ایڈٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپلوڈ کروں گا شارٹلی, تو تاکہ آپ کو پھر سے اس کے اندر دیے گئے حدیث کے حوالے آپ ریفر کرنے کے واسطے آسانی ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تراویح کا مسئلہ ہے. اور قیام اللیل ہر ایک کو پڑھنا چاہیے, عورت کو بھی مرد کو بھی. لیکن افسوس, اٹس آور انفارچونیٹ دیٹ ان آور ولیج ہمارے پاس ایسے مساجد نہیں ہیں جہاں پہ عورتوں کو بھی جو ہے تراویح کا نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ آج ایسے وقت آ گئے, ایسے جگہ ہے. آپ سعودی عربیہ جائیں گے, بعض لوگ سعودی عربیہ عمرہ کرنے خاص کر کے رمضان میں جاتے, کیوں بولو, وہاں پہ تراویح پڑھے جا, سب کے ساتھ پڑھے جا ماشاءاللہ. جو چیز وہاں نہیں, وہاں حرام نہیں ہے, وہ انڈیا میں حرام کیسے ہو گئی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو چیز انڈیا میں حرام کیسے ہو گئی جو کہ سعودی عربیہ میں جائز ہیں؟ آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ تراویح کی نماز عورتیں باقاعدہ شامل ہو کے پڑھتے, نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نا. تو وہ جو وہاں پہ جائز کیسی ہو گئی, یہاں پہ حرام کیسی ہو گئی؟ یہ لوگاں کی سوچ کی کمی ہے. لوگاں کنجسٹ ہو گئے. عورتوں کو اچھا موقع جو مردوں سے ایک دم ہٹکے ہیں, نہ مرد عورت کو دیکھ سکتے نہ عورت مرد کو دیکھ سکتے, ایسے حالت کو اگرچہ آپ پرووائڈ کر سکیں گے تو ڈو اٹ. یہ ان کے حق میں بہتر رہیں گا. نہیں تو ہمارے عورتیں عشاء کی نماز بھی بڑا تکلیف سے پڑھ کو سو جاتے گا چپ. اصل تو عورتیں زیادہ پڑھنا کہ تو مرد مانے ایگزمپشن کا اللہ والے کو نہیں, مرد مانے بھی پڑھنا عورت بھی پڑھنا. کیوں بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, میں نے جب جہنم میں جھانکا تو میں نے عورتوں کو اکثریت پائی. بولے عورتیں زیادہ ہیں جہنم میں, مطلب انہوں بچنا چاہیے. زیادہ تر آپ کوشش کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے آپ نصیحت پکڑو. ہائے میں کون سی حالت میں اللہ جہنم لکھتا ہے کہ چلو اور نمازہ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے, اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے بول کے آپ زیادہ تر نمازہ پڑھنے کی کوشش کرو. یہاں پہ آپ کو انتظام ہے ماشاءاللہ. آج حیدرآباد میں یہ مسلک کے معاملے چلے گئے آہستہ آہستہ, جیسا علم زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ, عام ہوتا ہے علم, وہاں پہ مسلک کے باتیں کو جو ہے ختم کرتے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائیں گا, ہر ایک قرآن اور صحیح حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ وقت بھی آئیں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم چاہیں گے کہ چندول ایک اچھا مرکز بنے, لوگوں کو صحیح علم دیتے چلے جائیں بول کے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد, حیدرآباد میں جائیں گے تو حنفی مساجد کے اندر بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک امام کو بات کر لیتے ہیں, ایک حافظ قرآن کو بات کر لیتے ہیں, ایک شادی خانہ بات کر لیتے ہیں, وہاں پہ عورتوں مردہ دونوں کو رکھتے ہیں. میں جب حیدرآباد میں نوکری کر رہا تھا ونستلی پورم ایل بی نگر کے علاقے میں, تو وہاں پہ میں نے دیکھا یہ فیسلٹی وہاں پہ دیا گیا تھا. میں بھی ان کے ساتھ پڑھا تھا. 10 دن میں وہاں پہ قرآن ختم کرتے اور عورتوں کو ایک الگ سے جو ہے ایک چیمبر بنا کے دے دیتے تاکہ عورتیں وہاں کی نماز پڑھ سکتے. سبحان اللہ, حیدرآباد میں ایک ترتیب ہے یہ, اور یہاں پہ کوئی مسلک کا بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ مسلک والے نہیں کرنا, وہ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ فیسلٹی دیے, آج اوپن ہوتا ہے, آج بات کتنا اوپن ہوتا ہے بات. تو کام کرو, امام کے ساتھ یہ کام کرو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, موطا امام مالک کی حدیث نمبر 90 سے 90 تک جب آپ پڑھیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اماموں کو مقرر کیا. ایک امام جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھاتے تھے مردوں کی, اور حضرت ابن ام مکتوم, یہ جو اندھے صحابی تھے, نابینا صحابی تھے, ان کو عورتوں کو نماز پڑھانے بھیجا ہے. کئی بولتے ان کو دکھتا نہیں نا, لیکن انہوں نماز پڑھاتے تھے تراویح کی نماز ماشاءاللہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کیا, ایک کو جو ہے مردوں کے لیے بھیج دیے, دوسرے کو امام بنا کے عورتوں کے لیے بھیج دیے, تاکہ عورتیں بھی پڑھیں, عورتیں بھی اس فرضیت کو, اس سنت کو جو ہے ادا کریں اور فضیلت والے بن جائیں. موطا امام مالک کے اندر صحیح حدیثوں سے روایت ثابت شدہ ہے ماشاءاللہ. تو ہم لوگ کوشش کرنا, یہ جو بیکار پرانے خیالات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا, اس سے باہر آنے کی کوشش کرنا. اس میں جھگڑے نہیں, یاد رکھیے گا, یہ جھگڑا نہیں, یہاں پہ فتنہ نہیں ہوتا. جب ہماری عورت ہر جگہ پہ جاتی ہیں, ہماری بہن ہماری ماں ہر جگہ جاتی ہیں, کہاں نہیں جاتی بولو, برقع ڈال کے تو ہر جگہ جاتی ہیں نا ماشاءاللہ. آمنے سامنے بیٹھ کے چھوتے ہیں سب بھی معاملے, سلام یہ چلاٹا مارنے والے ہیں نا, ارے کیسا ہوتا, فتنہ پڑ جاتا, فتنہ پڑ جاتا. سلامیہ میں کیا کرتے رہے دیوانے, دیکھے تھے مجھا کو, سلامیہ کہتے, منگنی ہوا تو بھی سلامی کہتے. منگنی کرنا ایک دیوانہ کام بولے تو منگنیا میں پھر سلامیہ میں کھڑکو, وہ مرد مانا جھک کو مارتا تھا, سلام السلام علیکم بول کو, بڑی ساس کا سلامی پکڑو جی کو دیتی تھی اٹھا کو. کتنے عورت آئے تھے سامنے بغیر گوشہ پکڑی ہے, بڑی ساس کا سلامی پکڑ لے بول کے, وہ نیچے سے مارتا السلام علیکم بول کے, اس کے اوپر ایک بند آ گئی, ایک بگون آ گئی, کیا ہو گیا,
चांदी का चमचा की क्या फेंकते, चलो जा काट ले जा बोल, मैं खाओ जाकर को। वहां पे कौन भी बोला नहीं क्या हो, बेपर्दगी होती है बोल के कौन भी रोको मरिया नहीं क्या हो। मस्जिद में अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग जगह, कहाँ भी एक दूसरे मिलने की जरूरत नहीं, ना एक दूसरे को देख सकते। ऐसी जगह पे औरत अगर जाती है तो हैबत से मर जाता है, नहीं हाँ कोने में बैठ के हाय 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 क्या होता है दिन क्या होता है बोल के। ऑटो में बैठ के एक के सामने बैठ के जाते हैं, हाँ उनको तो लग को भी जाते हैं, पाप इनकार था हम क्या मुसले को बोला नहीं क्यों। बस में बैठने जाते हैं, बस में भी, बस में सीटा में बैठते ना जी, ये सीट में इधर बाजू मर्द बैठते हैं, इधर बाजू औरतें बैठते हैं, पर्दा डाल दिया जाता है। तू भी तेरे नाना मिल को पर्दा लग गया क्या मुसलमान के वास्ते, बुरखे में जाते हैं ना, फिर वहां पे रो के मरता नहीं है ना, तू मस्जिद करने जाते हैं तो रो के मर जाता है क्यों। ये सोच, दिस इज अ कंजेस्टेड आइडियोलॉजी ऑफ टुडेस मुस्लिम पीपल। इसीलिए तो हमें सुन्नत से दूर है बोल के आज जो है लोग मुसलमानों को जो है कमजोर कर डाले। आज ये सोच है बड़ी, याद देखिए ये सोच है। तो बहरहाल ऐसे फैसिलिटीज होना चाहिए माशाल्लाह, जहां कहीं भी फैसिलिटीज हो यू कैन अफोर्ड फॉर इट, वो जाओ और उसको लेने की कोशिश करो, इंशाल्लाह ताला आपके हक में ये अच्छा फैसला रहेगा। ऐ मेरे ख़वातीन, ऐ मेरे बहनों, ऐ मेरे भाइयों, आप तमाम लोग ऐसे चीज़ों को जो है अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। ये गनीमत का वक्त है, इस वक्त में आप अगर ज़्यादा इबादत करेंगे तो आपके हक में बिल्कुल बेहतर है, याद रखिएगा इंशाअल्लाह।